سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلویز کو ایک جدید، محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے ویلیو ایڈڈ مصنوعات سازی کے فروغ اور برآمد پر مبنی شعبوں کی معاونت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے عدالتی تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی جانب سے جبری گرفتاریوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج شام لاہور میں ملتان سلطانز کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ریلویز کو ایک جدید، محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات وزیر ریلوے حنیف عباسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ریلویز کے وزیر کو ہدایت کی کہ ریلوے کے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے اور عوام کو بہتر، محفوظ اور سستی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ معاشی حالات کے تناظر میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے ریلوے کے نظام کو بہتر بنا کر آمدنی بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کاربند ہے اور تمام اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا۔ وزیر ریلویز نے وزیر اعظم کو پاکستان ریلوے کے آپریشنل معاملات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ خلیج کی موجودہ صورتحال میں عوامی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں چلنے والی تمام آپریشنل ٹرینوں کے کرایوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ خورفوقان پر پیش آنے والے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں ایک روکے گئے میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانیوں سمیت کئی شہری زخمی ہو گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اپنے شہریوں کی مدد یقینی بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ برادر عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ویلیو ایڈڈ مصنوعات سازی اور برآمد پر مبنی شعبوں کی معاونت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات الیکٹرک پنکھوں کی صنعت کے نمائندوں کے ایک گروپ کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے دوران کہی۔ وزیر خزانہ نے توانائی کی بچت پر مبنی ٹیکنالوجیز کو فروغ دینے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ اقدامات کے بارے میں آگاہی اور ان پر عمل درآمد مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے ضروری ہوگا۔ محمد اورنگزیب نے اس بات پر زور دیا کہ برآمدات کی پائیدار ترقی مصنوعات سازی کے پیمانے، جامعیت اور پالیسی کے تسلسل پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی کارکردگی کو مضبوط بنانے کے لیے اگرچہ ٹیکس ایک اہم عنصر ہے، تاہم قرضوں تک رسائی، توانائی کا مؤثر استعمال اور مارکیٹ کی ترقی بھی یکساں طور پر اہم ہے۔ انہوں نے صنعت اور متعلقہ حکومتی شراکت داروں کے درمیان عملی اور مستقبل پر مبنی تجاویز کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل رابطے کی حوصلہ افزائی کی۔ پاکستان اور ترکی نے عدالتی تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت پر آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور ترک آئینی عدالت کے صدر قادر اوزگایا نے دستخط کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت ہماری متعلقہ عدلیہ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی کوئی عام دستاویز نہیں، کیونکہ یہ آئینی حکمرانی کو مضبوط بنانے، قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے، عدالتی آزادی کو یقینی بنانے اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے مشترکہ وژن اور عزم کی نمائندگی کرتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت سے دونوں ملکوں کی عدلیہ کے درمیان تعاون کا لاہ عمل فراہم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ترک آئینی عدالت کے صدر قادر اوزگایا نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات معمول کی سفارتکاری سے
کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اجلاس میں اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی میں ٹریفک کے نظام اور جرائم کی روک تھام کا جدید سسٹم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو محفوظ شہر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں اسلام آباد سیف سٹی کے فیز 2 پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کے نئے ڈیزائن کی بھی منظوری دی گئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات انسٹیٹیوٹ کے ورچوئل دورے کے دوران جاری کی، جہاں انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران مریم نواز شریف نے ادارے کے اہم شعبوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے اعلیٰ معیار کے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے پنجاب میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کو مضبوط بنانے اور صوبے بھر میں مریضوں کے فائدے کے لیے اہم طبی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں موٹر سائیکل مالکان کو مالی ریلیف فراہم کرنے کے لیے احساس فیول سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت اہل مالکان کو 2000 روپے مالی امداد دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ خیبر پختونخوا حکومت عوام کو ہر سطح پر ریلیف پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ روس میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کہا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال 10 لاکھ سے زائد بین الاقوامی سیاحوں کو راغب کیا، جو کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں 820% اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک انٹرویو میں سفیر نے کہا کہ حالیہ برسوں میں سیاحت کے شعبے میں ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین پاکستان پروگرام سمیت حکومتی اقدامات کے تحت منصوبہ بندی کو بہتر بنانے اور سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کہا کہ پاکستان ہر سال روس سے 50,000 سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے سالانہ $1 ارب کی آمدنی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان بااثر قیادت کی دور اندیشی اور مضبوط ویژن کے تحت دنیا بھر میں معاشی اور سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پر پاکستان کی ڈیجیٹل صلاحیت، سفارتی کامیابیوں اور بہترین حکمت عملی کا بڑے پیمانے پر چرچا کیا جا رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حالیہ مہینوں میں پاکستانی قیادت کی تعریف نے قریبی دو طرفہ تعلقات کو مزید اجاگر کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زیکری وٹکوف سے روابط نے واشنگٹن میں پاکستان کے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کی اس سفارتی رسائی کے پیچھے بلال بن ثاقب کا کلیدی کردار رہا ہے، جو 2025 میں تیزی سے پالیسی سازی کے نظام میں ابھرے ہیں۔ بھارتی میڈیا NDTV کے مطابق پاکستان نے کرپٹو ڈپلومیسی کے ذریعے وائٹ ہاؤس کے ساتھ اعتماد سازی کو فروغ دیا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی جانب سے جبری گرفتاریوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ سری نگر سے جاری کل جماعتی حریت کانفرنس کے ایک بیان کے مطابق ان اقدامات کا مقصد کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مظالم پر بھارتی فورسز کے احتساب، نظر بندوں کی فوری رہائی اور مقبوضہ علاقے میں شہری آزادیوں کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ PSL میں آج لاہور میں کھیلے جانے والے میچ میں ملتان سلطانز کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں رات کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے، جبکہ بالائی سندھ، بالائی وسطی پنجاب، وسطی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر رات کے وقت مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 29، کوئٹہ 14، گلگت 23، مری 14، مظفر آباد 25، جبکہ سری نگر 17، جموں 27 اور لیہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں
خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نے پاکستان ریلویز کو ایک جدید، محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے ویلیو ایڈڈ مصنوعات سازی کے فروغ اور برآمد پر مبنی شعبوں کی معاونت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے عدالتی تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی جانب سے جبری گرفتاریوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج شام لاہور میں ملتان سلطانز کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔